بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں آج آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام نے مکہ شریف یعنی کہ بیت اللہ شریف کی عظمت کو بیان فرمایا، اور اس کی عظمت کے حوالہ سے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو تنگ کرنا، جو وہاں کے باسی ہیں، وہاں کے شہری ہیں، ان کو تنگ کرنا کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قال احتکار الطعام، کہ لوگوں پر کھانا روک دینا، یعنی غلہ گندم روک دینا یا چاول روک دینا۔ تو احتکار کا جو معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت، یعنی کہ جس وقت لوگوں کو گندم کی ضرورت تھی لوگوں پر گندم روک دینا، لوگوں کو چیننے کی ضرورت تھی لوگوں پر چینی روک دینا، یا لوگوں کو چاول کی ضرورت تھی لوگوں پر چاول روک دیے گئے، یا کھجور کی ضرورت تھی تو کھجور روک دی گئی، یا پانی کی ضرورت تھی تو پانی روک دیا گیا۔ یعنی کہ باوقت ضرورت کسی چیز کو روک دینا احتکار کہلاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال احتکار الطعام فی الحرم الحاد فیہ، حضور نے فرمایا کہ مکہ کے اندر باوقت ضرورت جب لوگوں کو مال کی ضرورت تھی تو کسی بندے نے ان کے سامان کو مال کو روک لیا اس نیت سے کہ کل مہنگا ہوگا تو بیچوں گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے وہاں بے دینی کی، بے دینی۔ اب یہاں الحاد فیہ کا جو معنی ہے وہ ائمہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بے دینی سے مراد ہے کہ اس نے ابو جہل اور ابو لہب جیسا کام کیا۔ ہاں جی، وہ ابو جہل اور ابو لہب کی طرح ہے، جس طرح ابو جہل اور ابو لہب یہاں لوگوں کو تنگ کرتے تھے نا، اس نے بھی انہی کے طرح کا کام کیا ہے اور انہی کی طرح کی بے دینی کی ہے۔ فیہ الحاد ان کا یہ بھی معنی ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اس نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اس نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا۔ تو یہ مکہ کی عظمت ہے۔ تو مکہ کی عظمت کے حوالہ سے حضور نے یہ فرمایا کہ کسی بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مکہ کے لوگوں کو تنگ کرے اور لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے ان کی کھانے پینے کی چیزوں کو روک دے۔ ہاں جی، اگر روکے گا تو وہ بندہ ملعون بھی ہے، وہ بندہ بے دین بھی ہے۔ جب آپ کو مجھے کسی کو بھی خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ شریف جانے کی سعادت حاصل ہو تو وہاں کے رہنے والوں سے بڑی محبت سے پیش آئیں، بڑے ادب سے، بڑے اخلاق سے، بڑی تعظیم سے پیش آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے پیارے پیارے مکہ اور پیارے پیارے مدینہ کے باسی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اور اس گھر میں جتنے مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم جائیں مکہ شریف کی تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں کی عزت اور ادب کا بھی خیال رکھیں۔